أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اور تم لوگ اپنی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو آڑ نہ بناؤ اس بات سے کہ تم لوگ نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرو، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ نیکی نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ مثلا کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور پھر اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا، تو گناہ کی قسم کھانا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اگر کسی نے گناہ کی قسم کھا لی تو اس کے لیے قسم کو توڑنا ضروری ہے، اور پھر قسم کا کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ قسم کئی طرح کے ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جو گزری ہوئی بات کے متعلق قسم کھائے، اور جس بات کو سچا سمجھ رہا تھا اس کو سچ سمجھ کر قسم کھائے لیکن وہ سچ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ فلاں صاحب آ گئے اور وہ آئے نہیں، اس نے قسم کھا کر کہہ دیا، تو چونکہ اس نے اس واقعے کو سچا سمجھا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ اپنی زبان پر قسم کے الفاظ آ گئے بات بات پر، تو اس کو بولتے ہیں یمین لغو، تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن زیادہ قسم کھانا یہ اچھی بات نہیں۔ ایک ہے گزری ہوئی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہ گنوائے، ان میں سے ایک تو شرک کرنا، اور ایک والدین کی نافرمانی کرنا، اور ایک کسی جان کو قتل کرنا، اور ایک یہ والی قسم جھوٹی قسم، اس کو بولتے ہیں عربی میں یمین غموس، تو اس پر گناہ ملے گا، کفارہ اس پر بھی نہیں ہے۔ ایک ہے آئندہ بات کے لیے کوئی قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ اس کام کو نہ کر پائے، تو اب اس نے گویا کہ اپنی قسم کو پورا نہیں کیا اور اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا، اب کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور کر لیا، تو گناہ کی قسم تو کھانی ہی نہیں ہے۔ اگر گناہ کی قسم کھا لی تو اس کو توڑنا ضروری ہے، اور قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے کے شروع میں ہے، بالکل اس میں کفارہ بتایا ہے۔ اور اسی قسم کے بارے میں کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا کر اس کو توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے، تو 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کر،
2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کفارے کی کہ 10 مسکینوں کو کپڑے کا نظم کرے گا، اور یہ 10 مسکینوں کو کپڑے کا کھانا کھلائے گا۔ اس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر کھانے کے بجائے ان کو قیمت دے دے تو صدقہ فطر والی قیمت ادا کرے گا، یعنی 1.25 سیر گیہوں وغیرہ، جو ہیں تو ڈبل کر دے گا یہ ان کی قیمت۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 10 کی تعداد پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے 1.25 سیر کے حساب سے 10 مسکینوں کے بجائے ایک ہی غریب کو ساری قیمت دے دی تو اب ایک ہی مانا جائے گا، 10 نہیں مانے جائیں گے۔ اب اسے 9 کو پھر دینا پڑے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ ہی کپڑے کا نظم کر سکتا ہے، اور کپڑے بھی وہ ہوں کہ جن کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہو۔ عورت کو اگر دینا ہے تو پورا بدن ڈھک جائے، کپڑے زیادہ گھٹیا بھی نہیں ہونے چاہیے، درمیانی درجے کے ہوں۔ ایسے ہی کھانا بھی درمیانی درجے کا ہونا چاہیے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں کو پورا نہیں کر پاتا ہے، اب ہے تیسری شکل کہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے گا۔ یہ نہیں کہ کھانا کھلانے کی قدرت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اسی طریقے سے کپڑے پر بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اس کے باوجود وہ روزے رکھ لے، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر کوئی غریب ہے اور وہ نہ کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ ہی کپڑوں کا نظم کر سکتا ہے تو اب 3 دن کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر ایک بھی دن بیچ میں ناغہ ہو گئی تو یہ مانے نہیں جائیں گے، پھر دوبارہ سے 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ مثلا کسی نے 2 روزے رکھ لیے، تیسرے دن کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی سا بھی عذر ہو، شریعت اس کو نہیں مانے گی، پھر دوبارہ سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اور جھوٹی قسم تو کھانی نہیں چاہیے۔ آئندہ کے بارے میں اگر قسم کھائے تو نیکی کے کرنے پر قسم کھائے، نیکی کے نہ کرنے پر قسم نہیں کھانی چاہیے، یہی گناہ کی قسم ہو جائے گی۔ اور قسم کو حتی الامکان پورا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ قسم کھا رہا تو میں تو توڑنے کے لیے قسم کھا رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ تو ایک عذر آ گیا کہ جس کی وجہ سے قسم کو اس نے توڑ دیا، یا توڑنے کی ضرورت پیش آ گئی، یا گناہ کی قسم کھا لی تھی، اچانک اسے پتہ نہیں تھا اور گناہ کی قسم کھا لی، تو اب اس کو تو توڑنا ضروری ہے، تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگلی آیت میں یہی بتایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری یمین لغو میں مواخذہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا یمین لغو میں، یعنی جو زبان پر اچانک آ گئی، دھیان بھی نہیں تھا اور زبان پر قسم آ گئی، یا کسی بات کو سچا سمجھ رہا تھا اس پر قسم کھا لی، تو اب اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن قسم کھانے سے، زیادہ قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور قسم کھائی جائے گی صرف اللہ کی، مخلوق کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ ماں کی، باپ کی، تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی، چونکہ اللہ ہی عظیم الشان ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اس لیے قسم کی اجازت صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائے گا اس قسم پر جس کو تمہارے دلوں نے کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر واقعہ کچھ ہے اور اس کو کچھ اور بیان کر رہا، قسم کھا کر بیان کر رہا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا تھا گزشتہ بات کے متعلق ہی، مثلا کل کوئی بات ہو گئی، اس کے متعلق کسی سے بات پوچھی گئی تو اس نے قسم کھا کر الٹا بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر گناہ دے گا، اور سخت گناہ ہے، اللہ کے نبی نے بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت
مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لے پھر اس کو بعد میں احساس ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ اگر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بردبار بھی ہے، ایسا نہیں کہ جھوٹی قسم کھائی فوراً ہی سزا دے دے، نہیں، اللہ نے یہ زندگی مہلت دی ہے، اس زندگی میں کبھی بھی آدمی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ ہو، فارمیلٹی پوری نہ کرے کہ چلو آئندہ نہیں کروں گا، بس اتنا کہہ دیا اور دل میں احساس بھی نہیں ہے، سچے دل سے توبہ ہو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کیا کرو، پکی سچی توبہ کیا کرو سچے دل سے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں 4 مہینوں کا انتظار کرنا ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ لوگ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں تجھ سے خواہش پوری نہیں کروں گا، میں تیرا حق ادا نہیں کروں گا، یعنی ازدواجی تعلقات میں تجھ سے قائم نہیں کروں گا، اور اس کا نام ہوتا تھا ایلا، عربی میں اس کو ایلا بولتے ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا اس وقت 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، پھر جب 1 سال ہوا یا دوسرا سال ہوا پھر کہہ دیا ایسے ہی، تو گویا کہ بیوی ہے لیکن اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے پابندی لگا دی اور بتا دیا کہ جو کوئی اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے، اور ایلا، اب یہ ایلا کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں تیرے قریب 4 مہینے تک نہیں آؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی قید لگا دی، یا یوں کہہ دیا کہ میں تیرے پاس کبھی بھی نہیں آؤں گا، یا تو 4 مہینے کی قید لگائی یا 4 مہینے سے زیادہ کی، یا ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ قریب آنے کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب اگر 4 مہینے گزر جائیں، 4 مہینے گزر گئے تو اب بیوی اپنے آپ ایٹومیٹک علیحدہ ہو جائے گی اور اس کو طلاق پڑ جائے گی ایٹومیٹک، اور یہ طلاق ایسی پڑے گی، اس کا نام ہوتا ہے طلاق بائن، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کو شرمندگی ہو تو اب یہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو واپس نکاح میں لا سکتا ہے، لیکن واپس لانے کے لیے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کو بولتے ہیں نکاح جدید، تجدید نکاح، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، تب یہ بیوی اس کے نکاح میں آئے گی۔ اور نکاح ہوتا ہے بیوی کی مرضی سے، عورت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ عورت اگر سمجھدار ہے اور وہ شوہر کے ظلم و ستم کو محسوس کر رہی ہے تو وہ انکار کر دے گی کہ آج تو نے مجھے 4 مہینے کے لیے چھوڑا، کل کو پھر نکاح کر کے پھر تو مجھے چھوڑ دے گا ایسے ہی، تیرا کیا بھروسہ، اللہ نے مجھے آسانی دی ہے تو میں تو اب کسی اور کو اپنا شوہر بناؤں گی، میں تیرے جیسے کو بناؤں گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حق دیا ہے، تو اگر کسی نے 4 مہینے کی قسم کھا لی یا ہمیشہ کی قسم کھا لی یا اسی طریقے سے 5-6 مہینے کی قسم کھا لی اور اس نے ان 4 مہینے یا 5 مہینے تک اس سے صحبت نہیں کی تو قسم تو اس کی پوری ہو گئی، لیکن بیوی نکل گئی، اور اس نے قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، لیکن اسے احساس ہوا 3 مہینے میں اپنی قسم توڑ دی اور اس کے پاس چلا گیا اور اس کا حق ادا کر دیا، تو اب قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن بیوی ہاتھ سے نہیں جائے گی اب۔ اور ایسی صورت میں قسم کا کفارہ دے دے تاکہ دونوں میاں بیوی میں انبن نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، چونکہ شریعت یہ فتنہ فساد کو بالکل نہیں چاہتی، شریعت چاہتی ہے امن و سکون،
امن و امان اس کو چاہتی ہے۔ بہرحال اگر 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن ہو جائے گی، اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے دوبارہ اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے شوہر تو دوسرا یعنی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور ورنہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے گھر تو اپنے گھر۔ اس کو بولتے ہیں ایلا۔ اس لیے کہا فَإِن فَاءُوا، اور اگر یہ لوگ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں تو اچھی بات ہے۔ اب رہی بات کہ قسم تو ٹوٹ جائے گی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور قسم کا کفارہ دے دو۔ لیکن 2 خاندان جو الگ ہونے والے تھے وہ تو جڑ گئے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر ان لوگوں نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اب 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ ایک صورت اور رہ گئی، کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں 1 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور 1 مہینہ گزر گیا تو قسم بھی پوری ہوگی اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی، چونکہ 4 مہینے کی قید ہے۔ 4 مہینے کی قسم کھائے گا، اس سے زیادہ کی قسم کھائے گا، قسم کو پوری کر دے گا تب بیوی نکاح سے نکلے گی۔ لیکن اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی اور قسم کو پورا بھی کر دیا تو بیوی بھی رہی اور قسم بھی پوری ہوگی، کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں 1 مہینے کی قسم کھائی، 25 دن میں ہی اس نے قسم کو توڑ دیا تو اب قسم کا کفارہ تو دے گا، لیکن بیوی کسی بھی حال میں نہیں نکلے گی۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں یعنی جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہے ان کو بولتے ہیں مطلقہ۔ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 حیض۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عدت کتنی ہوگی اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عدت ہوگی 3 حیض۔ اور طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں طلاق دے، اور اس زمانے میں طلاق دے کہ اس زمانے میں بیوی سے ملا نہ ہو، اس کو بولتے ہیں طہر، عربی میں طہر بولتے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، چونکہ ان کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال زمانے طہر میں اگر طلاق دے رہا ہے تو اس زمانے میں اس وقت میں بیوی سے نہ ملا ہو اور 1 طلاق دے۔ اگر احساس ہو رہا ہے تو اس کی تلافی ہو جائے گی، امکان ہے، بہت آسان ہے۔ اور اگر احساس نہیں ہو رہا ہے، رنجش زیادہ ہے، تو شریعت نے دونوں کو اختیار دیا ہے۔ 1 مہینہ گزر جائے گا، دوسرا مہینہ گزر جائے گا، تیسرا مہینہ گزر جائے گا، 3 حیض آ جائیں گے تو اب بیوی اپنے آپ بائن ہو جائے گی، یعنی بالکل الگ ہو جائے گی۔ اب عدت پوری ہونے کے بعد میں اگر احساس ہوتا ہے اب بھی گنجائش ہے، لیکن اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ طلاق بائن کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو پھر دوبارہ نکاح کرے، تو عدت کے دوران تو بغیر نکاح کے بیوی کو رکھ سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں رجعت، رجوع کرنا۔ تو اب اگر رجعت کر لے گا نکاح عدت کے دوران تو نہ تو بیوی کی رضامندی کی ضرورت اور نہ ہی بیوی کے رشتہ داروں کی رضامندی کی ضرورت۔ ہر وہ کام جو میاں بیوی کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کو بولتے ہیں عمل، یعنی رجعت کا عمل۔ تو رجعت کا کوئی سا بھی عمل کر لے رجعت ہو جائے گی، یعنی بیوی بن جائے گی۔ لیکن یہ ان عورتوں کی عدت ہے جن کو حیض آتا ہو، جن کو ماہواری آتی ہو۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ کچھ عورتیں ایسی ہو جاتی ہیں عمر دراز میں، جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کو ماہواری آنا بند ہو جاتا ہے، ان کی عدت کیا ہوگی؟ چونکہ یہ مسئلہ تو بڑھاپے میں بھی آ سکتا ہے، شریعت نے کوئی پہلے نہیں چھوڑا، تو اس کی عدت ہے 3 مہینے، یعنی مہینوں سے اب عدت گزارے گی۔ اگر حیض والی ہے تو عدت گزارے گی 3 حیض کے ذریعے سے، اور اگر عدت حیض والی نہیں ہے اس کو بولتے ہیں عائشہ۔ ایک ہوتا عائشہ، وہ تو نام ہے، ایک ہے عائشہ حمزہ سے، یعنی اس کو حیض نہیں آتا۔ تو عائشہ کی جو عدت ہے وہ
3 مہینے ہیں، یعنی اب اس میں دن کا شمار ہوگا 3 مہینے، اور جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت ہے 3 حیض۔ اچھا، حیض کا تعلق اور حیض نہ آنے کا تعلق یہ کسی اور سے نہیں، یہ عورت سے ہے، بیوی سے ہے۔ اس لیے آگے یہ فرما دیا کہ صحیح صحیح بتائیں اپنے بارے میں کہ مجھے حیض آتا ہے یا نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت کو کم کرنے کے لیے جھوٹ بول دیں کہ مجھے تو حیض نہیں آتا، لہٰذا 3 مہینے میں عدت پوری ہو گئی۔ اگر حیض آ رہا ہے تو اب اس کو سچ بتائے، اور 3 حیض پورے ہو جائیں تو ان کو بھی سچ بتائے، یہ نہیں کہ 2 آئے تھے 3 بتا دیے، اللہ تو جانتا ہے۔ یا اسی ایک شکل اور رہ گئی، اگر وہ بیوی حالت حمل میں ہے اور ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کی جو عدت ہوگی نہ مہینوں سے ہوگی، اور حیض تو اس کو آتا ہی نہیں، ایسی صورت میں حیض نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی، تو اب اس کی عدت ہوگی وضع حمل، یعنی بچے کی پیدائش۔ آج طلاق دی، کل کو بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم۔ آج طلاق دی اور 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اب 9 مہینے تک اس کی عدت رہے گی، تو اس کو بولتے ہیں وضع حمل، یعنی بچے کی پیدائش۔ تو یہ چند شکلیں ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، یعنی جن کو طلاق دی گئی ہے، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان چیزوں کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہیں۔ یعنی اگر بچہ ہے پیٹ میں تو اس کو بتا دے، کیا پریشانی ہے، یا اسی طریقے سے حیض آ رہا ہے، ماہواری آ رہی ہے، تو اس کو بتا دے، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بتانا ہی چاہیے، چونکہ آگے بتا دیا ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورتیں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ جس کو آخرت پر یقین ہوگا تو وہ عورت سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، چونکہ اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ تھوڑی سی لذت کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی کو مول لے رہی ہے۔ اگر کوئی پکی سچی ایمان والی ہے تو جھوٹ نہیں بولے گی، وہ بتا دے گی کہ میری حالت یہ چل رہی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے کچھ حقوق ہیں مردوں کی طرح دستور کے مطابق۔ یہ آیت بہت اہم ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ آیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیے، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں عورتوں کو حیثیت نہیں دی گئی، مقام نہیں دیا گیا۔ غیر مسلموں میں یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کو شوہر کی چتا کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں طلاق تو ہے ہی نہیں، بس نکاح ہو گیا، اب ہمیشہ رہنا ساتھ میں۔ اور آپ مغربی ممالک چلے جائیں، یورپ ممالک میں چلے جائیں، وہاں عورتوں کا حال اتنا بد سے بدتر ہے کہ وہاں نکاح ہے ہی نہیں، نکاح کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہاں، دوستی میں چاہے پوری زندگی بسر کر لو، بچے پیدا کر لو، لیکن کسی بچے کے باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ نکاح کو بالکل ختم کر دیا، جب نکاح ختم ہو گیا تو طلاق کہاں سے آئے گی؟ اور بعض علاقوں میں یہ ہے کہ جب لکھت پڑھت ہوتی ہے تو بچے کے باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ راشن کس کے نام؟ عورت کے نام۔ نہیں ہونا چاہیے، شریعت نے جو مقام دیا ہے اس مقام پر رہو۔ اچھا، اس میں ہمارے کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ہم عورتوں کی ویلیو بڑھا رہے ہیں، لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی رانی بنایا ہے، ملکہ بنایا ہے، شہزادی بنائی ہے۔ ہم ان کو مارکیٹ میں نکال کر ان کی بے عزتی نہ کریں۔ انہوں نے مارکیٹ میں نکال دیا، جسم ننگا کر دیا، بے پردگی تو ہے ہی عام، لیکن بے پردگی سے بھی بڑھ کر جسم کو جتنا ہو سکتا ہے اس سے کپڑے اتارے گئے۔ اور وہ کلچر، ہم لوگ اس کلچر پر فخر سے عمل کرتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بے پردگی سے
بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں، اور ہم بھی یوں کہہ دیتے ہیں ارے بچی ہے، آزاد ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، دھیان رکھنا۔ آزادی وہ ہے جس میں سکون ہو۔ جب مائیں بہنیں باہر نکلیں گی بے پردگی کے ساتھ تو دوسروں کی نظر بد بھی پڑے گی، بری نظر پڑے گی، اس کو کہاں تک روکیں گے؟ اسباب تو ہم نے خود مہیا کیے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں، صاحب وسعت ہیں، لیکن تعلیم کی طرف دھیان نہیں۔ ہاں شادی بیاہ میں خرچ کر دیں گے لیکن کوئی بڑا کالج نہیں بنا سکتے، ورنہ پڑھائی کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اتنی بڑی تعلیم کرو، اتنی بڑی تعلیم کرو کہ ہمارا مسلمان بچہ ایمان کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی ڈگریوں پر ہو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں ایمان ہو۔ ہماری بچیاں اتنی پڑھیں کہ ان سے اسپتالوں میں جائیں، ڈیلیوری کے کام انجام دیں، تاکہ ہماری مائیں بہنیں جب ڈیلیوری کے موقع پر جاتی ہیں تو مردوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کرنا پڑتا ہے سامنا، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی اسپتال میں لیڈیز ہے بھی، چونکہ ایمان والی نہیں ہے، وہ بھی اپنے شوہر کو بلا لیتی ہے، چونکہ اس کا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، تو بے پردگی ہوگی۔ اب کیا کریں؟ چونکہ ہم تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، دوسرے آگے نکل گئے، وہ ہمیں جیسے چاہے استعمال کر لیں گے۔ تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، گھر کی رانی بنایا ہے، اور گھر کی رانی بنے گی گھر میں رہ کر، گھر سے باہر نکل کر نہیں۔ گھر سے باہر نکلے گی، پردے کے ساتھ نکلے گی تو رانی بنے گی۔ آپ دیکھیں جو برقعے میں جاتی ہے اس کی عزت ہی الگ ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھتا اس کو، اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہیں ان سے بات چیت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ پھر طرح طرح کے جملے کیسے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ان کے خلاف کہی جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہے یا شوہر اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے، بے پردگی کے ساتھ کسی نے کچھ جملہ کس دیا، کچھ کہہ دیا، یعنی چونکہ ماحول خراب ہے، آپ پلٹ کر جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کہہ رہا ہے بھی، کیوں اتنا کہتے آپ پر لپٹ پڑیں گے۔ چونکہ زمانہ ہم کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس شرعی لباس ہے، شرعی وضاقتہ ہے، تو ہم باہر نکل کر ایک لفظ نہیں بول سکتے آسانی کے ساتھ، چونکہ ماحول ہمارے خلاف بن چکا ہے۔ اب بھی ہم اپنے آپ کو نہیں روک رہے، ان کا کلچر ہمیں اب بھی پسند آتا ہے۔ تو عورتوں کا مقام جو دیا وہ شریعت نے دیا۔ زمانے جاہلیت میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اتنی ایسی ویلیو تھی کہ عورت کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یورپ کے لوگ بھی انسان نہیں سمجھتے تھے، اب آ کر انسان سمجھنے لگ گئے۔ ورنہ یہ کہتے تھے کہ یہ بے روح کا جاندار ہے، یہ عورت، یہ استعمال کی چیز ہے، استعمال کرو پھینکو۔ جیسے گھریلو استعمالی چیزیں ہوتی ہیں، جب تک کام کر رہی ہیں جب تک ان کو استعمال کرتے ہیں، جب خراب ہو جائے تو گھر سے باہر کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے ہی یورپ کے لوگ عورت کو سمجھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ایسا۔ لیکن شریعت نے کتنا احترام دیا۔ بچی ہے تو ماں باپ پر ذمہ داری، شادی ہوگی تو شوہر پر ذمہ داری، بچے ہو گئے اور کوئی مر گیا تو اس کا مال ملے گا۔ تو عورت تو سب جگہ سے مال سمیٹ رہی ہے۔ شادی ہو جائے تو شوہر مہر دیتا ہے، بیٹا مر گیا تو ملے گا، باپ مر گیا تو ملے گا، ماں مر گئی تو ملے گا، اور کیا چاہیے اس کو۔ لیکن پھر بھی ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہم کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ یورپ ممالک میں یا دیگر مذاہب میں میراث تو ہے ہی نہیں، کسی مذہب میں دکھا دو میراث ہو تو۔ بلکہ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بھی ایسے کام نہیں چلے گا، اپنے دین میں تبدیلی کر لی، اب وہاں طلاق ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے طلاق نہیں تھی، بس نکاح ہو گیا تو اب پوری زندگی رہنا ساتھ میں۔ پہلے وہ ہمارے اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو اس میں طلاق ہے، شوہر جب چاہتا ہے جب طلاق دے دیتا ہے،
لیکن جب انہوں نے دیکھا اس کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں تو انہوں نے بھی اپنے مذہب میں اس کا اضافہ کر لیا کہ ہاں طلاق ہونی چاہیے. تو ان کا دین تو خود ان کا بنایا ہوا ہے، ہمارا دین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. ہمارا دین تو آقا خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے. اس لیے نہ ہمارے تبدیلی کرنے سے تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ ہمارے چاہنے سے تبدیلی ہو سکتی ہے. تبدیلی تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیے ہیں ان میں اب تبدیلی نہیں کرے گا. اس لیے یہ جو شریعت کا حق ہے، عورتوں کا مردوں پر حق ہے، مردوں کا عورتوں پر حق ہے، اس میں بتا دیا عورت کا مقام. پھر آگے بتا دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کا ایک حق زیادہ ہے. کیا زیادہ ہے؟ کہ مرد کو حاکم بنایا، بادشاہ بنایا کہ وہ گھر کی ذمہ داری نبھائے، عورت کی ضروریات کا خیال کرے، اس کی جائز ضروریات کو پورا کرے. اسی طریقے سے عورت کو بتا دیا کہ شوہر کی مرضی کے بغیر قدم مت اٹھانا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اگر ہم اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کریں گے کہ اب تو ہم بادشاہ بن گئے، ہم جو چاہیں کریں. اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے. حکیم، حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا کوئی ظلم نہیں ہے، ہمارے کرتوت کے عین مطابق ہے. جیسا ہمارا عمل ویسی اس کی سزا. اس لیے ہمیں اپنے گھروں کا مزاج درست کرنا چاہیے. اگر عورت کی طرف سے کوئی اونچ نیچ بات ہو رہی ہے، چونکہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے سنبھالنا، بگاڑنا نہیں، تو اس کی باتوں پر صبر کرے، ہو جاتا ہے. پھر عورت کو تو ناقص العقل قرار دیا ہے، یعنی کم عقل والی. تو ظاہر سی بات ہے کم عقل بچہ بھی ہوتا ہے، کتنی حرکتیں کرتا ہے وہ، اس کو ہم برداشت کرتے ہیں. اگر ہماری بیوی، ہماری ماں بہن کوئی غلطی کر رہی ہے تو اس کو برداشت کرنے میں کیا جا رہا ہے، چونکہ بڑا ہی تو برداشت کرے گا. اس لیے سبھی حضرات ارادہ کریں کہ یہاں جو باتیں بتائی گئی ہیں تو جھوٹی قسم نہیں کھانی، سچی قسموں سے بھی بچنا ہے. قسم اگر ضرورت پڑ جائے تو اللہ ہی کی کھانی ہے، کسی اور کی نہیں کھانی. اگر غلطی سے آئندہ بات کے لیے ہم نے کسی کام کے لیے قسم کھا لی اور نیکی کی قسم کھائی تو اس کو ہم پورا کریں. غلطی سے اگر گناہ کی قسم نکل جائے تو اس کو توڑ کر کفارہ ادا کریں. اسی طریقے سے یہ جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ عدت، ابھی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ طلاق کتنی ہوتی ہیں کتنی نہیں ہوتی، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، چونکہ ورنہ پھر ٹائم بہت ہو جائے گا. اور ایک ایک آیت میں بے شمار مسائل ہیں، بڑے اہم مسائل ہیں. اس لیے سبھی حضرات آئندہ بھی شرکت کریں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کریم طلاق کے سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے. چونکہ لوگ غلط فہمی یہ پھیلا دیتے ہیں کہ طلاق کے سلسلے میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط. ہم آئندہ ہفتے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا اور صحت نے ساتھ دیا، اللہ آپ کو بھی صحت کے ساتھ رکھے. آئندہ ہفتے ہم قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ طلاق کے بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں. ہم یہ نہیں کہتے فلاں کیا کہتا، ہم تو شریعت کی بات بتائیں گے، قرآن و حدیث کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.